مائک ٹھیک کرو شتمڑی صبح کے سبق میں آپ حضرات نے ایک آیت پڑھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اس آیت کے دو مطلب میں نے ذکر کیے کہ یدخلونہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے۔ دونوں تقریروں پر سابقم بالخیرات اور مقتصد، یہ جو ورثائے کتاب ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ، اور ساتھ ذکر کیا هو الفضل الکبیر، یہی وراثت کتاب اللہ کی الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی فضل اور اللہ تعالی کا انعام ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ایک موضوع میں چھیڑ رہا ہوں، یہ موضوع کل انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی۔ آج صرف اس موضوع کے مبادیات اور ابتدا کرتے ہیں تفضیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آپ افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام کائنات کے لوگوں سے افضل ہیں۔ اس پر ہمارے پاس قرآن مقدس کی آیات، احادیث صحیحہ سریہ، اقوال صحابہ اور ائمہ مجتہدین متقدمین اہل سنت، ان کے سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں، اور یہ موضوع قطعی موضوع ہے۔ تفضیل صدیق جو مقدمہ ہے خلافت حقہ کا، جس طرح صدیق کی شان میں اول نمبر ہے، اسی طرح خلیفہ بلا فصل وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ یہ دو مسئلے آئیں گے۔ سے پہلے ذرا تھوڑا سا حضرت ابو بکر صدیق کا نسب یہ تحریر کر لیں اور عنوان دے دیں کہ ابو بکر افضل الصحابہ و احقهم بالخلافہ۔ ابو بکر صدیق سب صحابہ سے افضل اور احق بالخلافہ، یعنی خلیفہ بلا فصل ہونے کا احق، اور جو خلافت بلا فصل تھی یہ بالکل حق تھی۔ حضرت کا نسب ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعید بن تیم بن مرہ بن کعب۔ کیا عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعید بن تیم بن مرہ
بن کعب، یہ عبداللہ نام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. یہ ذرا سمجھو بات. عبداللہ بن عثمان، ابو بکر کنیت ہے اور ابو بکر صدیق لقب ہے، اور ابو بکر کنیت اور نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور عبداللہ بن عثمان حضرت عثمان کے بیٹے ہیں. تو حضرت یہ عثمان جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام ہے عثمان، اور اس کی کنیت ابو قحافہ. اور یہ بھی مسلمان ہے. یہ خاندان صدیق کا خاصہ ہے. بیٹا بھی مسلمان اور باپ بھی مسلمان اور بیٹے کے بیٹے بھی مسلمان اور ہیں بھی صحابہ. ابو بکر صدیق خود صحابی، ابو بکر صدیق کا باپ عثمان ابو قحافہ یہ بھی صحابی، اور ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر یہ بھی صحابی، اور ابو بکر کی بیٹی سیدہ کائنات ام المومنین یہ بھی صحابیہ. یہ پورا خاندان ہی صحابی ہے. تو ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. والد کا نام عثمان، دادے کا نام عامر، اس کے بعد اوپر والے دادے کا نام کعب، اور پھر تیم بن مرہ. یہ تیم بن مرہ بن کعب، یہ جو تیم بن مرہ ہے، مرہ بن کعب، یہ ابو بکر صدیق کا یہ دادا اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ دادا، یہ یہاں آ کر نسب مل جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے نسب میں جو مرہ بن کعب ہے یہ، اور ابو بکر صدیق کے نسب میں بھی مرہ بن کعب، یہاں آ کر نبی پاک علیہ السلام کا نسب ابو بکر صدیق کے ساتھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ کہاں پر؟ مرہ بن کعب، یہ منتہا ہے. اس کے بعد جو آپ کا نسب ہے ابو بکر صدیق کا بھی وہی نسب ہے، یہاں تک شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلی بات تھی. نمبر 2، حضرت کے والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کا نام سلمہ اور کنیت ہے ابو الخیر. ام الخیر. اور حضرت ابو بکر صدیق کی پیدائش واقعہ عام الفیل سے 2.5 سال بعد کی ہے، 2.5 سال بعد. اور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش وہ جو واقعہ پیش آیا تھا ابرا بادشاہ والا، تو اس سے تقریباً 49 یا 50 دن بعد کی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی 49 یا 50 دن بعد کی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی 2.5 سال بعد پیدا ہوئے. یہ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ 9 پر، اور الاصابہ اس کے اندر یہ پوری بات موجود ہے. الاصابہ کی صفحہ نمبر 341 ہے اور جلد نمبر 2 ہے. تیسری بات کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا اسلام سے پہلے پیشہ کیا تھا، کام کیا کرتے تھے؟ تو حضرت صدیق اکبر کا پیشہ اشرف المکاسب یعنی تجارت تھا، جو تمام پیشوں سے افضل ہے. اور قریش اس پیشے کو کہا کرتے تھے اشرف المکاسب، سارے کسبوں سے افضل کسب وہ یہ تھا. اور آپ بہت بڑے مکہ کے تاجر تھے اور باہر بھی سفر کرتے تجارت کا، اور مکہ کے اندر 20 جا آدمیوں میں سے تھے جن کے نام مشہور تھے ہر لحاظ سے. حضرت ابو بکر صدیق کوئی غیر معروف آدمی نہیں تھے، بلکہ اہل مکہ میں
ان کی بہت زیادہ شہرت تھی، ان کی نیکی کی وجہ سے اور صلہ رحمی کی وجہ سے اور لوگوں کے ساتھ تعاون کی وجہ سے۔ یہ انشاءاللہ کل اس موضوع کو آگے چلائیں گے کہ حضرت کی جو آپ پر ایمان لانے سے پہلے کی زندگی ہے وہ ایسے تھی جیسے آپ کی زندگی نبوت سے پہلے والی ہے۔ سمجھ آئیے، وہی اوصاف ابو بکر صدیق میں تھے، اور جب ابو بکر صدیق نے مکہ چھوڑا ابتداءً، وہاں پر ابن دغنہ کی تقریر ہے، اور ابن دغنہ یہ مکہ کا مشہور رئیس تھا، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے سید القارہ۔ قارہ قبیلہ ہے، سید القارہ، تو وہ سید القارہ ابن دغنہ، یہ اس کو کہا جاتا ہے امیر من امراء العرب۔ ابن دغنہ جو تھا یہ عرب کے امراء میں سے ایک بڑا امیر تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے پہلی دفعہ جب ہجرت کی، اکیلے تھے، پہلی دفعہ ہجرت کی، مکہ چھوڑا، اور راستے پہ وہ ابن دغنہ ملا۔ وقال این ترید، ابن دغنہ نے پوچھا کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ یا ابا بکر، فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اخرجنی قومی واريد ان اسیہ فی الارض واعبد ربی، مجھے میری قوم نے مکہ سے نکال دیا، واريد، میں ارادہ کرتا ہوں، ان اسیہ فی الارض، کہ زمین میں چل پھر کے زندگی گزاروں گا، واعبد ربی، اور صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ تو ابن دغنہ نے آگے سے کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ لَا يُخْرَجُ، آپ جیسے آدمی کو مکہ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ وہ حالات ہے، اور بہت بڑا کافر اور بڑا امیر ہے، اور کفار کا بڑا مانا ہوا آدمی کہتا ہے اِنَّ مِثْلَكَ لَا يُخْرَجُ، تو تیرے مثل لا یخرج ولا یخرج، نہ یہاں سے جا سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ انک تکسب المعدوم، اس لیے کہ تو جو بے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے تو انتظام کرتا ہے، وتصل الرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے، وتحمل الکل، اور جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ ان کی معاملت کرتا ہے، ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، وتعین علی نوائب الحق، اور جہاں پر بڑے بڑے مصائب ہوں اور آندیاں طوفان زلزلے تو ان میں بھی پوری قوم کی مدد کرتا ہے۔ فرجع واعبد ربک ببلدک، تو واپس ہو اور اپنے رب کی عبادت کر اپنے شہر میں۔ اور ابن دغنہ نے پھر ذمہ داری دی، یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، بخاری۔ تو آگے ابن دغنہ گیا حضرت صدیق کو واپس لے کر اور فرمایا اتخرجون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو یہاں سے نکالتے ہو یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل، کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفات ہے کہ یہ معدوم آدمی، خالی ہاتھ آدمی کے لیے کمائی کرتا ہے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور کل جو کسی گھاٹے کے لوگ نہیں کمانے وغیرہ کے تو ان کی یہ حفاظت کرتا ہے۔ اب تخرجون رجلا، یا ایسے آدمی کو تم مکہ سے نکال رہے ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی شہرت مشرکین کے اندر بھی یہ تھی کہ ابو بکر جیسا آدمی کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہی لفظ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی پہلی بیعت پر کہے بخاری میں، یہی الفاظ جو ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کی اس پہلی ہجرت پر یہ لفظ کہے۔ اس کے بعد بخاری میں لمبا واقعہ، انشاءاللہ پوری حدیث آ جائے گی، تو وہاں بخاری شریف میں یہ بھی ہے ابن دغنہ نے
ضمانت لی کہ میں ذمہ دار ہوں. ابو بکر صدیق جب واپس آئے یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور مشرکین مکہ کے بچے، نوجوان اور عورتیں اکٹھی ہو جاتی اور قرآن کو سنتے تھے. سارے قریشیوں نے میٹنگ کی کہ یہ اگر ابو بکر قرآن پڑھتا رہا تو ہمارے ساری نوجوان نسل وہابی بن جائے گی اور یہ سارے قرآن کا مسئلہ مان لیں گے. اس لیے ابو بکر صدیق کی ضمانت واپس لے اور ان کو مکہ سے نکال. یہ سارا پروگرام بنا. لمبا واقعہ بخاری میں ہے. میرا مقصد یہاں پر صرف یہ آپ کو بتانا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ کے مشرکین میں بھی ان کے اندر یہ اوصاف مشہور تھے کہ جو اوصاف نبوت کے اعلان سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف تھے اور جو آپ کام کرتے تھے، ابو بکر صدیق ان اوصاف کے ساتھ ان لوگوں میں معروف اور مشہور تھے. اور یہ اکیلا ابو بکر ہے جس کی یہ تعریفیں گزرے کر رہے ہیں. دوسرا کوئی بھی ابو بکر کی شان میں شریک نہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب میں بھی دو دلیلہ ہو گیا. میں بھی کبھی اب سوچ رہا ہوں کسی موضوع کو جانے کا، لیکن سورہ یاسین پڑھنی ہے لازمی، مردوں کے لیے پڑھی جاتی ہے نا. تو آپ اب قریب لگے ہوئے، آپ اب سورہ یاسین پڑھتے ہیں. اب یہ تو اس موضوع کو جہاں روک رہا ہوں صرف وہ آیت حل کرنی ہے. دو ایسے حضرت صدیق اکبر کی شان میں اور باقی انشاءاللہ یہ سب سے پہلا عنوان ہمارا ہوگا کہ شان صدیق اکبر پر اشارات قرآنیہ، قرآنی اشارات. اس میں ایک آیت وہ ہے جو صبح کے سبق میں آپ نے پڑھی، سابقکم بالخیرات. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سابقکم بالخیرات میں سارے صحابہ ہیں، سابقکم بالخیرات، لیکن سباق فی الخیرات یہ صرف ابو بکر صدیق ہے. سابق سب ہے لیکن سباق سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سباق کا کیا مطلب؟ سب سے آگے بڑھنے والا، سب سے آگے بڑھنے والا. سباق فی الخیرات یہ صرف ابو بکر صدیق ہے. سابقون یہ سب ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سب ہے. لیکن سباق بالخیر یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب اسبق الناس اور سباق الخیر یہ ابو بکر صدیق ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ افضل الصحابہ بھی ابو بکر صدیق ہے. اس پر پیش کر رہا ہوں اجماع صحابہ. اجماع صحابہ یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. مصنف، یہ کتاب کو مصنف نہیں پڑھنا، کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور یہ امام بخاری مسلم کے استاد کی کتاب ہے. بخاری کا بھی استاد ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ اور امام مسلم کا بھی، اور اس کی کتاب ہے مصنف. اس میں واقعہ ہے بیعت ابو بکر کا. حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیعت ہو رہی تھی تو سقیفہ بنی سعدہ، سقیفہ کہتے ہیں چھپر کو، اور چھپر پنجابی والا چھپر، وہ چھپر والا جو سقیفہ ہے اس بنی سعدہ کا یہ جگہ تھی جس میں ابو بکر صدیق کی بیعت کی گئی. وہاں پر فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، و معاشر المسلمین اور دیگر مسلمانوں کی جماعت، ان اول الناس بامر رسول اللہ، ان اول الناس سب سے زیادہ حقدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر خلافت کا، بعدہ آپ کے بعد، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ وہ ہے کہ جن
کے متعلق اس ہما سے استدلال کیا کہ غار میں بھی اکٹھے تھے ہجرت کی رات، اور ہما ضمیر میں ابو بکر بھی اور حضرت نبی پاک علیہ السلام دونوں اکٹھے ہما فی الغار، تو آپ کے بعد خلیفہ بھی ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں ابو بکر صدیق السباق المبین، یہ ہمارا مستدل ہے۔ السباق المبین، اس کا سباق ہونا یہ بالکل کھلا ہے اور واضح ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم کا یہ اعلان سباق المبین کہ حضرت صدیق اکبر سب سے بڑا سباق، تو نہیں ہو گئے، سب سے بڑا سباق۔ سباق کس کو کہتے ہیں؟ مولوی تو بولو۔ سب سے آگے بڑھنے والا، سب سے آگے بڑھنے والا۔ میں نے کہا السابقون سارے ہیں، لیکن السباق وہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ اور جہاں پر السباق المبین، السباق المبین، ان کا سباق ہونا بالکل واضح اور کھلا ہوا ہے۔ اور یہ فرمان فاروق اعظم کا ہے کس میں؟ یا معاشر الانصار، یا معاشر المسلمین، تمام صحابہ موجود ہیں، مہاجر بھی انصار بھی، اور فاروق اعظم اعلان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا ہر خیر میں آگے نکلنے والا سباق یہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حضرت فاروق اعظم کے اس اعلان پر جماعت انصار اور جماعت مہاجرین کا اجماع ہے، اور جہاں صحابہ کا اجماع آ جائے اس اجماع کا منکر کم از کم کافر بنتا ہے۔ صحابہ کے اجماع کا منکر کم از کم کون بنتا ہے؟ دلیل ایسے فتوے، دلیل میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ یہ قرآن پاک کی دلیل ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ سابقون بالخیرات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن کو کتاب کا وارث کیا ان میں ظالم لنفسہ ہی بھی، مقتصد بھی، اور سابقون بالخیرات بھی۔ سابق بالخیرات سارے، لیکن سابقین کا سباق ابو بکر صدیق ہے۔ جب سباق ابو بکر صدیق ہے تو افضل الصحابہ بھی ابو بکر صدیق ہے، اور احق بالخلافت بھی ابو بکر صدیق ہے۔ یہ تو آ گیا اجماع۔ اس پر دوسرا حوالہ ہے حضرت علی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ ہاں، حضرت علی فرماتے ہیں قال والذی نفسی بیدہ، سبحان اللہ، قال فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مستبقنا الی خیر قط مستبقنا الی خیر قط، تو کبھی بھی ہم کسی خیر کی طرف بھی آگے نہیں نکلے، الا سبقنا الیہ ابو بکر، الا سبقنا الیہ ابو بکر، مگر ہم سے آگے نکل گیا اس خیر میں ابو بکر صدیق۔ یہ شہادت کس کی؟ حضرت علی کی ہے۔ ننگی کی نسل کو بھی سوچنا چاہیے کہ علی کے نام پہ ناچنے والا، ذرا علی کا حوالہ سن۔ قال والذی نفسی، فرماتے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بیدہ مستبقنا الی خیر، ہم کبھی بھی کسی خیر کی طرف نہیں بڑھے، نہیں آگے ہوئے، تب تو کبھی بھی، الا سبقنا الیہ ابو بکر۔ یہ موجم طبرانی، اس میں حضرت علی کا یہ فرمان موجود ہے۔ دوسرا حوالہ بھی آ گیا کہ
حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ سباق الخیر. سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ چپ کرنے سے جان تو نہیں چھوٹے گی. سباق الخیر، ہر خیر میں ابو بکر آگے ہے. اور نمبر 3 تیسرا والا، تیسرا مسند ابی یعلا، اس میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور فرماتے ہیں قال کنت فی المسجد، میں مسجد میں تھا، اصلی نماز پڑھ رہا تھا، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ داخل ہوئے مسجد میں، ومعه ابو بکر، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فوجدنی ادعو، آپ نے مجھے پایا میں دعا میں لگا ہوا تھا، فقال آپ نے فرمایا سل توتا، مانگ ابن مسعود تیری دعا قبول ہے. خیر فرجعت الی منزلی، میں اپنی منزل کی طرف آیا، فاتانی ابو بکر، میرے پاس ابو بکر آئے، فبشرنی، اور مجھے بشارت دی، مبارک دی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے متعلق جو باتیں کی ہیں یہ قابل بشارت اور خوشی کی ہے. اور فرماتے ہیں ثم اتانی عمر، پھر آئے حضرت عمر، فوجد ابا بکر خارجا، حضرت صدیق کو دیکھا آپ جا رہے تھے، قد سبقہ، فقال، فرمایا انک لسباق بالخیر، انک لسباق بالخیر، فرمایا ابو بکر انک لسباق بالخیر، تو سب سے آگے بڑھنے والا ہے ہر خیر کے اندر. یہ مسند ابی یعلا، اس میں کتنی شہادتیں آ گئی؟ 3 یہاں پر. اور یہاں اور بھی حوالہ جات ہے، لیکن مقصد صرف ایک موضوع کا تعین ہے. ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ سابقم بل، اب اس کو ساتھ ملا، کتاب اللہ کے وارث 3 قسم کے گروہ، ان میں سے سب سے افضل وارث جو فضل الکبیر جس کے لیے ہے، سب سے بڑا فضل اور فضل کبیر والے وارث وہ کون ہیں؟ جو سب سے آگے ہیں خیر میں، اور جو سب سے آگے خیر ہیں ان کے امام ابو بکر صدیق ہے. تو پتہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق ہے امام المتقین. کون ہے امام آئے گا انشاءاللہ، اس پر بھی حوالہ دیتا ہوں. امام المتقین. اور یہ جو بھنگی کہتا ہے امام المتقین قاتل المشرکین، امام المتقین قاتل المشرکین، یہ ٹھیک ہے. قاتل المشرکین تو ہے علی، سارے شیعوں کو حضرت علی نے قتل کروا دیا تھا. جو شیعہ یا علی مشکل کشا کہتے تھے ان سب کو جلا دیا. عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کو قاتل المشرکین، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ بیچارے بھی سچے. قاتل المشرکین یہ ایک آیت ہے، اور اس پر میں نے حوالے دے دیے، تفسیروں کے حوالے بھی نہیں دیے. تفسیروں کے حوالے انشاءاللہ دیں گے، نہیں تو یہ حوالے کافی ہے. اس کے بعد دوسری آیت سورۃ نور کی، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا. آپ نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، اولی الفضل منکم. یہ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قاعدہ ہے بلاغت کا، قاعدہ بلاغت کا کہ الاطلاق جو ہوتا ہے اس سے الاکمال مراد ہوتا ہے. المراد بالاطلاق الاکمال، جب ایک چیز کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے کمال درجہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. واللہ فرماتے ہیں اولی الفضل، اتنے سے بھی بات حل ہو جاتی، لیکن فرمایا اولی الفضل منکم والسعہ، اور منکم کا خطاب ہے صحابہ کو، اور اولی الفضل کمال کا درجہ بیان کیا جا رہا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے کمال فضل والے، تمام صحابہ سے کیا ہیں؟ کمال، بولو بولو، کمال نہیں
حضرت کی تقریر نے خلافت قیام کرنے کا پروگرام تو نہیں بنا لیا؟ سبق چھوڑ کے آپ خلافت قیام کریں. سبق کے بغیر خلافت نہیں. جب اسلامی حکومت آئے گی تو ابو بکر کے دشمنوں سے بھی نپٹنا ہوگا، لیکن دلائل کے ساتھ. اور بعد میں اگلا قدم، سب سے پہلے دلائل کی دنیا ہے. تو یہاں پر کیا اولل الفضل، نکالو سورہ نور نکالو، جلدی جلدی، سستی نہ کرو. ولا یعتل، صفحہ نمبر 521. اللہ جانے آپ کے پاس کیا ہے. اولو الفضل منکم، اور نہ قسمیں اٹھائیں تم میں سے جو بڑی فضیلت والے ہیں. یہ بڑی والا معنی کہاں سے کیا؟ قاعدہ بلاغت سے کہ اولو الفضل جب اطلاق مطلق کا ہو، اور تم ہر جگہ پہ پڑھتے ہو اذا المطلق اذا اطلق، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. وہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الاطلاق المراد به الاکمال، کہ اطلاق سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اکمال اور کمال درجہ. یہاں پر اولل الفضل منکم، اولل الفضل میں کمال کو بیان کیا. تم صحابہ سب اس کے مخاطب ہیں، اور منکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق تم میں سے سب سے بڑے فضیلت والے اور سب سے بڑی بزرگی والے. ایک وسع اور وسعت والے. یہاں پر اشکال ہے کہ حضرت عثمان کے پاس مال زیادہ تھا، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے بنسبت ابو بکر صدیق کے. لیکن جہاں الساعہ کو مقام اطلاق میں صرف ابو بکر صدیق کے لیے ذکر کیا، اور اطلاق سے مراد کمال ہے، تو اس کمال پر اشکال ہے کہ دوسرے صحابہ کے پاس بھی مال بہت تھے. بعض صحابہ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو پھر الساعہ ابو بکر کے ساتھ کیا خصوصیت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے مال کی کثرت، ایک ہے مال کی عمدگی اور فضیلت. حضرت صدیق اکبر ساعت ہے باعتبار فضیلت سے، اور جہاں تک رہے گی کثرت، باتیوں میں اگر ہے وہ کثرت ہے. لیکن ابو بکر صدیق کا مال عند اللہ مقبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور عند اللہ مقبول ہے، اور سب سے زیادہ مقبول. اور یہ قبولیت اور فضیلت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کا مال سب سے بڑا ہے. اور سب سے بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے افضل ہے، فضیلت مال ہے. تو بزرگوں، اچھا ایک دوسرا وہ فضیلت ہے کیا فضیلت ہے مال کی؟ اللہ خود کہتے ہیں ابو بکر مال نفس کا بند نہ کر، نفس کا بند نہ کر. اللہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو کہ تو خرچ کر حضرت بستا پر. اب قبول مقبول تھا تو اللہ حکم دے رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کا مال اللہ کے ہاں قبول ہے، جتنا بھی لگا قبول ہے. اللہ خود کہتے ہیں ابو بکر صدیق بستا پر خرچہ کر، اور یہ قسمیں نہ اٹھا کہ میں خرچہ نہیں کروں گا. اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق کا مال خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور اسی قبولیت اور مقبولیت کی وجہ سے فرمایا اولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ اعمال صدیقی بالخصوص انفاق یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا قبول مال ہے، کہ اللہ خود کہتے ہیں ابو بکر اور خرچ کر اور خرچ کر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو شکور ذات ہے، قدردان ہے. تو اللہ پاک یہ تو نہیں کرتا خرچ کار سے قبول ہی نہ کرے، نہیں. جب اللہ خود حکم دے رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا مال ایسا ہے جس کا انفاق اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب. تو سمجھ بھی آئیے یا نہیں آئی؟ کتنی آتے ہو گئی؟ کس بات کی دلیل؟
کس کی؟ ہاں ابھی پھر بول رہے ہیں فضیلت ابو بکر، یہ فضیلت ہے یا تفضیل ہے؟ ابھی نہیں فرق ہے، اس پر بات ہو بھی چکی ہے، یہ فضیلت نہیں، یہ کیا ہے؟ تفضیل ابو بکر، کہ ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں، سب سے بڑے ابو بکر ہیں یہ۔ اب ذرا ایک آیت اور دیکھ لو، 3 باقی انشاءاللہ کل صبح اس مضمون کو مکمل کریں گے، لیکن اگر آپ اس طرح بیٹھے تو نہیں کریں گے۔ اب جیسے بیٹھے ہیں نا تو اس طرح سورۃ اللیل نکالے آیت نمبر 17۔ ہاں بھائی مل گئی؟ جہاں آیت پر تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے جہاں پہنچ کر، یہ ان کو بتا صفحہ نمبر 873 ہے میرے پاس، 1202 آپ کے پاس ہوگا۔ اب ذرا دیکھو آیت نمبر 17 سے، فَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، ان قریب جہنم سے بچا لیا جائے گا، یہ سین تاکید کی ہے، پکی بات ہے، بچا لیا جائے گا اس نار سے، الاتقا جو سب سے بڑا متقی ہے، الاتقا سمجھتے ہو اس میں تفضیل فضیلت ہے یا تفضیل؟ تفضیل، الاتقا جو سب سے بڑا اتقا ہے وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو دیتا ہے مال اپنا پاک ہوتا ہے، اس اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، پاک ہونے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور وہ جو مال خرچ کر رہا ہے وہ کسی کے احسان کا بدلہ ہی نہیں، صرف اللہ کو راضی کرتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا مقصد ہے صرف اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں والا سوف یرضا، والا سوف یرضا، والا سوف یرضا، اور آگے ہے وللآخرۃ خیر اللہ کا من آگے والا سوف ترضا، پیغمبر کو فرمایا والا سوف ترضا، اور جہاں پر آیا والا سوف یرضا، وہاں ترضا یہاں یرضا، ایک ہی بات۔ وہاں سورہ والضحیٰ وہ نبی کی شان میں ہے، اور سورہ لیل یہ ابو بکر صدیق کی شان میں ہے، یہ پوری سورت یہ ابو بکر صدیق کی شان میں، سورۃ اللیل، اور وہاں والضحیٰ وہ نبی کی شان میں۔ تو جہاں پر الاتقا پر تمام مفسرین اجماعاً اس بات پہ متفق ہیں کہ اس الاتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اتقا سے مراد کون ہے؟ ابو بکر۔ تمام مفسرین کا اجماعی مسئلہ، اور یہ بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبدالرحمان سنا ہے کہ بیمار ہے، صحت کے لیے دعا کریں۔ یہ اصل میں سویا ہوا تھا، بتا رہا ہے بھی میں جاگ رہا ہوں۔ خدا کے بندے جاگ کے بیٹھو، جاگ کر بیٹھو، تو رحمان تو بھی جاگ کے بیٹھو۔ اچھا جی، الاتقا اس پر چند حوالے نوٹ کرو۔ الاتقا سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک بات سمجھو، بعض مفسرین نے کہہ دیا یہاں اتقا تفصیل سے خالی ہے،
یہ ان کی ذلت کلام ہے۔ اتقا کو تفصیل سے خالی کی رسالت کیا کیوں؟ وجہ ان کو ویسے شک پڑنے لگے اتقا بھی کہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام سے بھی اتقا ہو جائیں گے، لیکن یہ صرف شک ہے اور اس کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے دندان شکن۔ یہاں اتقا تفصیلی معنی ملحوظ ہے اور مراد کیا ہے؟ اتقل امہ، اتقل امہ، امت میں سب سے بڑا اتقا اور سب سے زیادہ متقی۔ اب ذرا سمجھنا ہے، استدلال پہلے سن لو۔ ابو بکر صدیق ہے اتقا، اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم وہ عزت شان و رفعت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ تو اب اتقاکم سے پتہ چلا جتنا اتقا ہوگا اتنا اس کا شان زیادہ ہوگا، اتنا اللہ کے ہاں اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ اب ابو بکر صدیق ہوئے اتقا نص قرآنی سے، تو حضرت صدیق اکبر ہوئے اکرم عند اللہ، کیا بن گئے؟ اکرم عند اللہ۔ اور جب ابو بکر صدیق بنے اکرم، سب سے بڑی فضیلت والے، سب سے بڑی شان والے، تو اس کو کہتے ہیں تفضیل۔ معلوم ہوتا ہے ہم نے جو دعویٰ کیا کہ ابو بکر صدیق افضل الصحابہ، اکرم الصحابہ، یہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا، ہمیں کیل کال کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ دونوں ایسے ملا لو، ان اکرمکم عند اللہ، اور دوسرا دونوں کو ملاؤ ایتوں کو تو مانا ہوگا ابو بکر صدیق اکرم عند اللہ، ابو بکر صدیق اللہ کے یہاں سب سے بڑا اکرم اور معزز اور رفیع الشان اور رفیع الذکر اور سب سے بڑا افضل۔ جب تک رہ گیا مسئلہ اتقا کا، میں نے بتایا اکرم کا معنی کیا کرو گے پھر؟ اکرمکم عند اللہ، اتقاکم، وہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لو، تھوڑا سا۔ یہ غیر مکلف جو ہوتے ہیں یہ بھی بالکل کھوپڑی خالی ہوتی ہے، انہوں نے بھی اعتراض کرنا ہے۔ کہتا ہے تم کہتے ہو امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ، تو اس کے مقابلے میں پتہ ہے غیر مکلف کیا کہتے ہیں اپنی امام کو؟ تم کہو امام اعظم محمد الرسول اللہ، اس کو کہو ڈنگور، تجھے پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اور اس کے مقابلے میں نعرہ کیا لگاتا ہے؟ امام اعظم محمد الرسول اللہ۔ اب اس جبل سے کوئی پوچھے کہ امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے، امام اعظم انبیاء میں، محمد رسول اللہ امام اعظم کس میں؟ انبیاء میں، انبیاء کے امام اعظم ہے۔ اور ہم جو ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، انبیاء کے امام اعظم کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں امت کے اماموں میں سے بڑے امام۔ اور پھر ہم کہتے ہی نہیں، مزے کی بات یہ ہے ہم کہتے ہی نہیں، یہ کہنے والا وہ بزرگ ہے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم، اس بزرگ نے کہا کہ جس کی کیل کال کے بغیر یہ اہل حدث ایک روایت بھی استدلال نہیں کر سکتا، اور اس کا نام ہے امام صحابی۔ امام صحابی، امام فن رجال، اور ہے بھی شافعی، حنفی بھی نہیں کہ اپنے امام کی تعریف کی ہو، امام صحابی۔ اور امام صحابی وہ ہے کہ اہل حدیث کسی ملا سے پوچھو کہ جرح تعدیل اور اس میں وہ امام اعظم امام صحابی کا اندھا مقلد ہے، غیر مقلد۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ امام صحابی کا اندھا مقلد ہے کون؟ غیر مقلد ہے، غیر مقلد امام صحابی کا اندھا مقلد۔ قال الصحابی فی فلاں فی فلاں فی فلاں، یہ تو امام صحابی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا، تذکرۃ الحفاظ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں امام صحابی نے حفاظ حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حافظ حدیث وہ ہوتا ہے جس کو 1,00,000 حدیث سند متن سمیت یاد ہو۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی، 17، واہ واہ،
امام ذہبی لکھتے ہیں تذکرۃ الحفاظ، حفاظ الحدیث کے تذکرہ میں امام صاحب کو، اور کہتے ہیں ہوبل امام الاعظم، امام ابو حنیفہ ہی امام اعظم ہے، لیکن وہ اعظم کس میں؟ ائمہ میں۔ حضرت فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم ہے، حالانکہ سب سے بڑا فاروق تو نبی ہوتا ہے، تو نبی فاروق ہے انبیاء کے اعتبار سے، اور فاروق اعظم جو عمر کو کہا جاتا ہے تو فاروق اعظم کس میں ہے؟ اپنے طبقہ صحابہ میں سب سے بڑے فاروق اعظم۔ اسی طرح صدیق اکبر، اگر کوئی کہے انہ کان صدیق النبی، حضرت ابراہیم صدیق ہے لہذا وہ اکبر ہیں، یہ بھی جاہل ہوگا۔ ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبیوں سے بھی اکبر ہے، مطلب ہے صحابہ سب صدیقون ہیں اور صحابہ میں ابو بکر اکبر۔ سمجھ آئیے بات کے نہیں؟ صحابہ میں صدیق اکبر کون ہے؟ اکبر، صدیق اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء میں سے بھی، اور جہاں تک امام الانبیاء ہے وہ صرف امام اعظم نہیں، وہ امام الانبیاء ہے، اور امام الاعظم فی الانبیاء ہے، انبیاء کے امام اعظم ہے۔ تو اس لیے یہاں جو اتقا کہا گیا ابو بکر صدیق کو، یہ اتقل انبیاء نہیں، یہ اتقل امم ہے، اتقل الناس بعد الانبیاء ہے، اس لیے یہاں اتقا کو تفصیل سے خالی کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اب اس پر ہم کیا ہے، 12 بجے ہیں، چائے شریف آ گئی، بڑی محنت کی ہے نا، بہت محنت کر چکے ہو، بیچارے تھک گئے، چائے پینی ہے؟ تھوڑا سا صبر کر لو، چند حوالے نوٹ کر لو، پھر چائے کے بعد انشاءاللہ اپنے موٹر وے پہ چلیں گے۔ تو جہاں پر تفسیر ابن ابی حاتم، اس میں حضرت عطا، تابی، ضحاک، تابی، ابن عباس صحابی، یہ کہتے ہیں کہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اور اسی طرح تفسیر ابو سعود اور ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ بھی کہتے ہیں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح سعید ابن مسیب مشہور تابعی ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور تمام مفسرین اس مقام پہ، یہ تفسیر بغوی جامع البیان، امام بغوی، ہاں، اور اس کو معالم التنزیل بھی اسی کو کہتے ہیں، معالم۔ اس میں بغوی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 900 غالباً 20 ہے، یقیناً بتا دیتا ہوں کہ صفحہ نمبر، اچھا، اس بغوی کا صفحہ نمبر ہے 496، 496۔ میرے پاس اتنا غلط کیسے لکھا ہوا؟ 496 صفحہ ہے، غلط لکھا ہے میرے پاس بھی۔ ہاں بھائی، یہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت الاتقا یعنی ابا بکر الصدیق فی قول الجمی، یعنی ابا بکر الصدیق فی قول الجمی، زبردست عبارت ہے، اللہ کی رحمت ہو اس پہ، بہترین عبارت، دل کھول کے لایا ہے۔ کہتے ہیں یعنی ابا بکر الصدیق فی قول الجمی، تمام مفسرین کے قول میں اجماعاً یا اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ سارے مفسرین یہ کہتے ہیں، یہ امام بغوی کی معالم التنزیل اور صفحہ 496 صفحہ نبی، آگے پیچھے بھی ہو تو یہ سورۃ اللیل کی آخری آیت 17 سے 20 تک، یہ ذرا دیکھ لینا۔ اس نے اور بھی بات کی،
لیکن ہمارا مقصد حل ہو گیا۔ اسی طریقہ سے جلد نمبر 4، اسی طریقہ سے یہ تفسیر ابن جریر ہے، اور تفسیر ابن جریر جو تفسیر ہے یہ امہات التفاسیر ہے، ساری تفسیروں کی ماں ہے۔ اس میں بھی علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے یہی بات لکھی، اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق، یعنی ابا بکر صدیق۔ یعنی ابا بکر صدیق، یہی مراد ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آخری جلد اسی آیت کے تحت، اسی آیت کے تحت۔ اچھا جی، یہ صفحہ 560 پر۔ اور جہاں پر نہیں، کیا میں نے آپ کو بتایا صفحہ 5 نہیں ہے 6، ہاں جہاں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ عن ابی ہے، عن عامر ابن عبداللہ عن ابی ہے، قال نزلت هذه الآية فی ابی بکر، یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق کی شان میں۔ اسی طرح یہ سعید عن قتادہ، قتادہ تابعی کہتا ہے نزلت فی ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق میں آیت نازل، ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طریقہ سے اوپر بھی اس نے یہی بات چھیڑی، اور کہتے ہیں کہ صحیح بھی یہی ہے، وہ بس صحیح الذی جاءت بہ الآثار عن اہل التاویل وقالوا نزلت فی ابی بکر۔ اہل تعبیر نے جو اس کا معنی کیا، اور ہوبت صحیح، ہوبت صحیح، صحیح معنی ہے یہ کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں ہے۔ اسی طریقہ سے یہ تفسیر ابن کثیر، بلکہ سراج منیر، یہ تفسیر سراج منیر، اس میں بھی یہ صفحہ نمبر اس کا 360 اور جلد نمبر اس کی 8ویں جلد اور صفحہ 360، اس میں اسی طرح کی عبارت ہے، کہتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ آگے حدیث بھی لکھی ہے کہ روبیہ عن علی، حضرت علی سے روایت کیا گیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت کرے ابو بکر پر۔ یہ راوی کون ہے؟ حضرت علی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رحم اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دی، وعملنی الی دار الہجرت، اور مجھے اٹھا کے لے گئے دار ہجرت مدینہ میں، میرے ساتھ چلے، وآتاک بلالا، اور آتاک بلالا، بلال کو آزاد کیا، اور اسی پر یہ آیت آ رہی ہے یؤتی مالہ، یہ حضرت صدیق اکبر کے لیے حضرت علی کی شہادت، سراج منیر الخطیب۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر نے بھی اس کا یہی معنی کیا، اور تفسیر ابن کثیر کا یہ میرے پاس صفحہ ہے 409 اور جلد نمبر 8، اس کی بھی، اس میں وہی بات لے آ رہا ہے۔
کہتے ہیں ذکر غیر واحد من المفسرین ان هذه الآیات نزلت فی ابی بکر الصدیق. یہ جملہ ایک اور لکھنا ہے بڑا اچھا. یہ کون ہے سویا ہوا پیچھے؟ اس کی گردن پہ مارو. اچھا اچھا میرا خیال ہے مہمان آیا ہوا. ہاں بھائی کہتے ہیں ذکر غیر واحد من المفسرین، بہت سارے مفسرین نے ذکر کیا ان هذه الآیات، یہ آیات نزلت فی ابی بکر الصدیق، یہ نازل ہوئی ابو بکر الصدیق کے معاملہ میں. حتی ان بعضهم عقل اجماع، بعض مفسرین نے اجماع کو حکایت کیا من المفسرین علی ذالک. حتی ان بعضهم عقل اجماع، بعض نے اجماع نقل کیا ہے من المفسرین علی ذالک. ولا شک انه داخل فیہا. یہ لا شک ہم نہیں مانتے، لا شک والی بات ہم نہیں مانتے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. لا شک انه داخل فیہا دلی گل مار گئی. اصل بات تو ہے ان بعضهم حقل اجماع، اور یہ جو قذبی نے اجماع نقل کیا فی قول الجمی، اسی پر ہم پکے ہیں اور اسی کو ہم ثابت کریں گے کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے. یہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر اتقا کو تفضیل سے خالی بناؤ بالفرض تو پھر بھی ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ آیت کا مصداق ہے. ہم کہتے ہیں ہم اتقا کو تفضیل سے خالی کرتے ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کیونکہ اتقا کو تفصیل سے خالی کرنا مجاز ہے. مجاز اور مجاز کے لیے دو باتیں ضروری ہے. حقیقت کا تعذر ہو، جہاں جو مفسرین بعض نے تعذر بنایا یہ اتقل انبیاء بن جائے گا. ہم نے جواب دے دیا کہ یہ اتقا انبیاء نہیں، اتقل امم ہے. اتقل امم اضافی ہے. ہاں بھائی چلو، یا تفصیل سے خالی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مفضل علیہ انبیاء نے، مفضل علیہ کون ہے؟ امت ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اتقا. دوبارہ جہاں پر بھی اجماع والی بات اس نے نقل کی صفحہ 409. اسی طریقہ سے یہ قرطبی ہے، احکام القرآن امام قرطبی کی، اس کی جلد نمبر 20 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 80 ہے. اس میں بھی کوئی بات آ رہی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر صدیق کے معاملہ میں، انہی کے بارے میں. اچھا جی، اس نے آگے روایتیں بھی لکھ دی ہیں. یہ کہتے ہیں عطا، ضحاک، ابن عباس، یہ سارے روایت کر رہے ہیں کہ عذب المشرکون بلالا، مشرکون نے بلال کو تکلیف دی. وبلال یقول احد احد، اور بلال کہتا تھا احد احد. فمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام گزرے. فقال احد، آپ نے فرمایا احد اللہ ہی تجھے نجات جنجی کا، احد جنجی کا، اللہ ہی تجھے نجات دے گا. ثم قال لابی بکر، پھر آپ نے ابو بکر صدیق کو فرمایا یا ابا بکر ان بلالا یعذب فی اللہ، کہ بلال توحید والے مسئلے میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. فعرف ابو بکر الذی یرید رسول اللہ فانصرف الی منزلہ، ابو بکر نے پہچان لیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ گھر گئے اور وہاں پر جا کے حضرت بلال کو آزاد کرایا. یہ آیت نازل ہوئی. تو اس پر کہتے ہیں سعید ابن مسیب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کے لیے ہے. اور اسی طرح عطا، ضحاک، ابن عباس سب کا قول یہ نقل کر رہا ہے. وہ لمبی بات کی پورے صفحہ پر جو
ہمارے لیے بیان کرنا اور آپ کے لیے لکھنا وقت کی قلت ہے. 80 اور جلد 20. یہ تفسیر ہے ذات المسیح. امام ابن جوزی جانتے ہو ان کو؟ جی کہتا ہے کہ یہ آیت اس میں قولان اور احدہما ان ابا بکر الصدیق، یہ بھی پہلا قول لے رہا ہے ابو بکر صدیق کے بارہ میں نازل ہوئی، اور دوسرے قول کا مقصد بھی وہی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں یعنی ابا بکر الصدیق وہذا قول الجمہور. کہتے ہیں قال ابن مسعود یعنی ابا بکر الصدیق. ابن مسعود کہتے ہیں اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. وہذا قول الجمہور، اور جمہور مفسرین کا یہی قول ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جمہور مفسرین کیا کہتے ہیں؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اور جمہور جدھر بھی رہیں ابن مسعود ابن عباس یہ صحابہ کی تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس سے مراد ابو بکر صدیق، یہ صفحہ نمبر 456 ہے اور جلد نمبر آخری 4. اسی طرح یہ روح المعانی ہے. روح المعانی کی جلد 30 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 118 ہے. اس پر بھی صاحب روح المعانی نے بھی یہی کہا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق نازل ہوئی. اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اور یہ ابن عطیہ کی المحرر الوجیز اس کا صفحہ 492 اور بات بہت اچھی لکھی ہے ابن عطیہ نے، زبردست. یہ عبارت لکھ لو. کہتا ہے بَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ التَّعْوِيلِ. اللہ والے کہیں زبردست لکھتے ہیں. لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ التَّعْوِيلِ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَتْقَى ان المراد بالاتقى الى آخر السورة ابو بکر الصدیق. ولم يختلف اہل التاویل، اہل تعویل میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اجماع ہوا یا نہ ہوا؟ لم يختلف، کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ ان المراد بالاتقى الى آخر السورة، آخر سورت تک ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق ہے. ثم هي تتناول كل من دخل في هذه الصفات، اس کے بعد پھر طبعا دوسروں کو شامل ہوگی. لیکن قرآن نے الاتقى کس کو کہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو. یہ صفحہ نمبر 492 المحرر الوجیز. اور یہ البحر المحیط، البحر المحیط علامہ اندلسی کی. اس میں بھی وہی بات جو آپ نے لکھی ہے، بس حوالہ نوٹ کر لو، آپ کی چائے نہ خراب ہو. سارے اب چائے آ گئی نا تو سب کی نظریں ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی، جہاں تفسیر البحر المحیط اور اس کا صفحہ نمبر ہے 395 اور جلد نمبر آخری 8 جلد. سمرقندی بحر العلوم فقی ابو اللیث کی. اور اس میں بھی بزرگوں نے یہی بات ہی لکھی. یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 485
485 اور جلد نمبر آخری. ہاں بھائی، اب کیا سے مراد ابو بکر صدیق، جلد نمبر 3. اور یہی بات رازی نے کی، اور رازی کی کبیر کی جلد 30 ہے. اسی آیت کے ساتھ